السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسلم معاشرے میں بیوہ عورت کے حقوق اور دیگر مذاہب و معاشروں میں بیوہ عورت کے ساتھ کی جانے والی ظلم و ستم کی داستانوں کا تعارف۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ قال اللہ عز وجل: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وأحسبه وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسلم معاشرے اور اسلام میں بیوہ عورت کے حقوق کیا ہے۔ اسلام سے قبل اگر دیگر مذاہب کی تعلیمات کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں اور اسلام کے بعد غیر مسلم مذاہب کے اندر مطلقہ عورت اور بیوہ عورت کو نشانہ مشق بنایا جاتا رہا، اور ظلم و ستم کے مختلف طریقے تھے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو شوہر کے گھر والے اس کے مال کی طرح اس کی بیوی پر بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے، یا پھر خود اپنی مرضی سے عورت کی رضامندی کے بغیر بیوہ عورت کے ساتھ مرنے والے کا بھائی، مرنے والے کا باپ یا پھر اس کا سوتیلا بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو اس بیوہ عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھتے، اس کو دوسری شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ اور بعض اوقات تو اس طرح ہوتا کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 1 سال تک محیط ہوتی، اور وہ 1 سال انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں، بھیڑ بکریوں میں گزارا کرتی تھی۔ یہ ظلم و ستم کے مختلف انداز تھے۔ جب اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہوا تو اسلام نے ان ساری باتوں کو حرام قرار دیا۔ دیگر مذاہب میں مثلا یہودیت اور عیسائیت کے اندر اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا تو دوسرے بھائی کی ملکیت میں آ جاتی، یعنی دیور یا جیٹھ اپنی بابی سے جس طرح چاہتا معاملہ کرتا، چاہتا تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، چاہتا تو اپنی مرضی سے اس کا کسی اور جگہ پہ نکاح کر دیتا۔ اور ہندو مذہب میں آج بھی اگر کوئی خامند فوت ہو جائے اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ستی کا آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو سب سے پہلا جو حق دیا ہے وہ آزادانہ زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور عدت کی مدت کا تعین کیا ہے۔ اللہ رب الحاکمین نے ارشاد فرمایا: والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ تم میں سے اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ 4 ماہ اور 10 دن کے بعد عدت گزار کے عورت بالکل آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گی، جس طرح اس کا جی چاہے گا وہ اپنی زندگی گزارنے کے اوپر اختیار رکھتی ہے۔ یہ اسلام نے بیوہ عورت کو پہلا حق دیا ہے، اور یہ ایک بنیادی حق ہے۔
اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، دیگر مذاہب میں 1 سال کی عدت یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنے خامد کے سوگ میں بیٹھے رہنا، یا اس کے بھائی کے قبضے میں، یا اس کے دیور یا جیٹ کے قبضے کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دینا، یہ عورت مجبور تھی۔ اسلام نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ بالکل آزاد ہے، وہ چاہے تو نکاح کر لے، چاہے تو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی گزار دے، اس کو اختیار دیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا۔ اور عدت کی جو مقرر مدت کی ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 313 ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتی ہیں، کنا ننہا ان نحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و10۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی میت کے اوپر 3 دنوں سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا ہے، سوائے اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی، اور اس عدت میں کیا کام اس نے نہیں کرنے، مخصوص پابندیاں لگائی ہیں۔ پہلی پابندی کیا ہے؟ ولا نکتحل، سرما نہیں پہننا، ولا نتطیب، خوشبو نہیں لگانا، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، رنگ دار کپڑے نہیں پہننے۔ یہ چند پابندیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی مخصوص پابندی نہیں۔ چل آگے جا کے عرض کرتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی جاہل لوگوں نے بیوہ عورت کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ صرف مخصوص پابندیاں ہیں کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، اس عدت کے دوران سرما نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، شوخے بڑکیلے رنگوں کے کپڑے نہیں پہنے گی، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اور عدت کے لیے بھی عورت کو اختیار دیا گیا ہے، بلکہ عورت کے جب خامد فوت ہو گیا اس کے اعزاء و اقربا کی ذمہ داری لگائی کہ جب تک یہ عورت عدت کے اندر ہے اس کے نان و نفقہ کا خیال تم نے رکھنا ہے، وہ عدت اس گھر کے اندر عورت گزارے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ عورت سمجھتی ہے کہ جس گھر میں مجھے عدت گزارنا ہے اس گھر میں میں محفوظ نہیں ہوں، میری عزت محفوظ نہیں ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مقام سلیکٹ کر لے جہاں اس کی عزت محفوظ رہے اور وہ عدت کو اچھے انداز سے گزار سکے، وہاں جا کر وہ اپنی عدت کو پورا کرے۔ اسلام نے عورت کو جو دوسرا حق دیا ہے وہ ہے شادی کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے علی، ایسی عورتوں کو جو بیوہ ہو جائیں اگر انہیں کوئی مناسب رشتہ مل جائے انہیں نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایسی عورت جس کے بچے نہیں ہیں اس کو تو فی الفور عدت کے فی الفور نکاح کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر بچے ہیں وہ بچوں کی خاطر صبر کر کے بیٹھی رہتی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کہ اسلام نے عورت کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ عدت گزارنے کے بعد بھی ساری زندگی اسی شوہر کے حق میں بیٹھی رہتی تھی۔ اور اللہ کا الحاکمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بیوہ اور مساکین کی بہتری کے لیے مصروف رہتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ رات کو قیام کرنے والا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے، یا پھر وہ ایسا ہے جس طرح وہ پورا سال روزے رکھنے والا ہے، روزے کو افطار ہی نہیں کرتا۔ اتنا عظیم عمل ہے
مسکین اور یتیم اور بیواؤں کی خدمت کرنا، اور بیوہ کی بہترین خدمت یہ ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کو اپنا لیا جائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی جو ہوئی ہے وہ ایک بیوہ خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے سیدہ عائشہ کے آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری بیوہ یا مترکہ تھیں۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اپنائے رکھا اور بیوہ خواتین کے ساتھ نکاح فرمائے۔ اسلام نے عورت کو ایک اہم ترین جو حق دیا ہے وہ حق یہ ہے حق کے وراثت۔ قرآن نے بیان فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو گیا تو اس کے ترکے اور جائیداد میں اللہ احکم الحاکمین نے اور دین اسلام نے اس کا باقاعدہ حق مقرر کیا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کل جائیداد کا چوتھا حصہ اس عورت کے حصے میں آئے گا، اور اگر اولاد ہے تو اس کی جائیداد کا 8واں حصہ جو ہے وہ اس عورت کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اسلام نے عورت کو ایک اہم ترین جو حق دیا ہے وہ عورت کو بالکل آزاد بنایا ہے۔ بیوہ عورت کے متعلق معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بیوہ عورت صرف سفید کپڑے پہن سکتی ہے۔ دوسری غلط فہمی بیوہ عورت بالکل الگ تھلگ رہے گی، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھے گی۔ تیسری غلط فہمی بیوہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گی، باہر نہیں نکلے گی، اور اپنے گھر کے اندر بھی چپل نہیں پہنے گی، بغیر چپل کے رہے گی۔ چوتھی غلط فہمی کہ چاندنی رات کو بیوہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، بلکہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ پانچویں غلط فہمی کہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ نہا سکتی ہے، بار بار نہا بھی نہیں سکتی۔ چھٹی غلط فہمی کہ عورت کو جب عدت سے فارغ ہونا ہے تو ایک مخصوص طریقے کے ساتھ وہ غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائے گی، میک اپ کرے گی، بناؤ سنگار کرے گی، اور وہ اس عدت سے آزاد ہو جائے گی۔ ساتویں غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ بیوہ اور متعلقہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آٹھویں غلط فہمی بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نویں غلط فہمی بیوہ عورت کے ساتھ اگر کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چند غلط فہمیاں ہیں، اور ایک بہت بڑی قباحت جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو گیا یا کسی مرد کی بیوی فوت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، یہ ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، ایک دوسرے کے کو چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کی میت کو یہ کندھا نہیں دے سکتے۔ یہ ساری باتیں جہالت میں مبنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عدت کی مدت کا تعین کیا ہے۔ دوسرا حق جو ہے دوران عدت بناؤ سنگار سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ تیسرا حق عدت کے بعد اسے عام عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کی کلی طور پر اجازت ہے۔ چوتھا حق جو ہے عدت کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے سسرالی خاندان کے ساتھ سے بالکل آزاد ہے۔ پانچواں حق دوران عدت بیوی کے نان نفقہ کا خیال سسرالی خاندان کریں گے۔ اور چھٹا حق اسلام نے دوران عدت عورت سے بے جا پابندیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ ساتواں حق خامد کے مال وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ آٹھواں حق بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ نواں حق عدت کے لیے محفوظ جگہ کا انتخاب کرنا اور اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ عورت کو دیا ہے۔ 10واں حق اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی خاطر نئے سرے سے شادی نہیں کرتی
تو پوری امت مسلمہ کو، اس علاقے کے افراد کو اس بات کی ترغیب اور حکم دیا ہے کہ اس بیوہ عورت کی ہمدردی کرو، اور 11واں حق ہے کہ اسلام نے عدت گزر جانے کے بعد عورت کو دوسری شادی اور نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ چند حقوق ہیں جو بیوہ عورت کے متعلقہ اسلام نے دیے ہیں، جبکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کا خامند فوت ہو گیا تو عورت کو بھی مر جانا چاہیے، اگر وہ زندہ بھی رہے تو مردوں کی طرح ایک لاش کی طرح رہے۔ اللہ رحیم و کریم ہمیں دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔